مبارک کا بابرکت دن عطا فرمایا اور صحت عافیت و تندرستی کے ساتھ اپنے گھر آ کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ ماہ ربیع الاول جاری ہے اور اب چند دن ہیں عید میلاد النبی میں 12 ربیع الاول کا دن آنے میں۔ انشاءاللہ تعالی بروز منگل 17 سپٹمبر منگل کے دن 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بہاروں پر بھی بہار آ جاتی ہے، بہاروں پر بھی بہار آ جاتی ہے۔ اس دن خاص اللہ تعالیٰ فضل و انعام فرماتا ہے۔ یہ دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا، لولا کما اظہرت الربویہ، فرمایا اگر میں اس دن کو نہ بناتا، حضور کو یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پیدا فرماتا، اے حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ وجہ تخلیق کائنات ہیں حضور، عالم کی تخلیق کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لولا کما خلقت الافلاق لولا کما خلقت الارضین، اے حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو آسمانوں کو نہ بناتا، آپ کو نہ بناتا تو زمینوں کو نہ بناتا۔ اس شان اور اس مقام اور مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ ساری رونقیں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہیں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر جیلانی کے نام سے۔ اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے تحت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دو جہان میں۔ دو جہانوں کو سہارا دینے والی چیز حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اس قدر شانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوازا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے، وہ اس پائے کی شان ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسے عاشق کے علاوہ کسی اور کا قلم اس موقع پر چل ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی سنی عالم کے علاوہ کوئی اور عالم حضور کی شان میں اتنی بڑی بات لکھ ہی نہیں سکتا تھا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی شان یہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے۔ رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد جو آپ نے جملہ لکھا، جو پورا جملہ آپ نے لکھا، وہ ایسا جملہ ہے، فرمایا رسول اللہ کی شان یہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور وہ لکھا ہے نا اعلیٰ حضرت نے کہ عجب ہے طریقہ کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ عجب ہے جا کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے، لوگ پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں،
کس طرح منائیں، کیا خرچ کریں، کیا نہیں کریں، مختلف سوالات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سب نے سنا ہوگا، کوئی ان کے نام سے ایسا نہیں جو واقف نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے شاہ ابو سعید المظفر، آپ خود بھی گورنر تھے، اور شاہ ابو سعید المظفر جب ماہ ربیع الاول شروع ہوتا تو آپ اعلان کیا کرتے تھے کہ اب پورے شہر میں کھانا نہیں پکے گا، کھانا سارا کا سارا شاہ ابو سعید المظفر کے گھر سے جایا کرے گا، اور لنگر پکتا تھا، اور کس قدر عالی شان لنگر ہوتا تھا حضور کی میلاد کی خوشی میں کہ سیرت نگاروں نے لکھا، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے لکھا، آپ نے فرمایا شاہ ابو سعید المظفر 5000 بکرے ذبح کرواتا ہے، اور وہ بکرے بھونے جاتے ہیں، اور پورے شہر والوں کا لنگر عام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، 12 دن تک یہ لنگر چلتا رہتا ہے۔ اور عین 12 ربیع الاول کی رات اور 12 ربیع الاول کے دن یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ 1,00,000 تھالوں کے اندر مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں، اور شہر کے چوکوں پر، گلیوں پر، چوراہوں پر جگہ جگہ وہ مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں، اور لوگ آتے ہیں اور حضور کی میلاد کی خوشی میں مٹھائیاں کھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا کرتے تھے، ہر سال حضور کے میلاد کی خوشی میں لنگر کا اہتمام کرتے، پکاتے، کھلاتے لوگوں کو۔ آپ فرماتے ایک سال ایسا آیا کہ میرے والد کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کچھ کر سکتے، کچھ میلاد کر سکتے، تو انہوں نے یہ کیا کہ کچھ چنے لیے، اور چنوں پر میلاد پڑھنے کے بعد، نعت خوانی ہونے کے بعد، محفل کرنے کے بعد وہ چنے آپ نے حاضرین میں تقسیم کر دیے، چنوں پر چنے تقسیم کر دیے۔ زیادہ لنگر کا اہتمام نہیں کر سکے، حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں رات کو میرے والد شاہ عبد الرحیم سوئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عظیم الشان دسترخوان لگا تھا، جس پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے، اور حضور کے سامنے ایک پیالہ موجود تھا جس کے اندر وہی چنے تھے جن پر شاہ عبد الرحیم نے رات کو نیاز دلائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبد الرحیم کو دیکھ کر وہ پیالہ اٹھا کر فرمایا، عبد الرحیم تم نے ہمارے لیے چنے بھیجے تھے نا، دیکھو وہ بھی ہمیں پہنچ گئے ہیں، دیکھو وہ بھی ہمیں پہنچ گئے ہیں۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دلیل کی تو اس معاملے میں ضرورت ہی نہیں ہے، محبت کوئی پوچھ کر تھوڑی ہوتی ہے، محبت تول کر اور ناپ کر تھوڑی ہوتی ہے، محبت تو عقد قلبی کا نام ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ پاکیزہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، وہ اپنے بندوں میں سے دلوں کو چنتا ہے، جس کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں رب اپنے محبوب کی محبت ان دلوں میں ڈال دیتا ہے، جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں رب اپنے محبوب کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد لوگ کہتے ہیں صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، جب کوئی دلیل نہیں ملتی نا میلاد نہ منانے کی، نہ قرآن میں کوئی ایک آیت دکھا دیجئے جہاں لکھا ہو رب ذوالجلال نے فرمایا ہو کہ میرے حبیب کی آمد پر جشن نہیں منانا، خوش مت ہونا، میں نعمت دے دوں اتنی بڑی اپنا حبیب دے رہا ہوں، لیکن جب ان کی ولادت کا دن آئے تو کسی خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی قرآن کی آیت دکھا دیں، کبھی نہیں مل سکتی، کوئی حدیث دکھا دیں جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میرا جب دن آئے تو میری خوشی مت منانا، کبھی صحابہ کو روکا ہو، کبھی منع کیا ہو، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ جب چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ملتی، تو پھر ایک ہی سہارا لیتے ہیں، وہ سہارا یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے تو نہیں منایا، ہم کیسے منائیں؟ اور پھر اس سے بھی بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ کیا تم صحابہ سے بڑھ کر عاشق ہو؟ صحابہ نے تو میلاد منایا نہیں، تم کیا ان سے بڑھ کر عاشق ہو کہ حضور کا میلاد منا رہے ہو؟ ارے خدا کے بندو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، صرف نام پر اپنی جانیں دی ہیں، ہم نام پر جان نہیں دے سکتے، کم از کم حضور کی آمد کی خوشی میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے چل تو سکتے ہیں۔ یہ بات یوں بھی تو کہی جا سکتی تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عشق کو آپ نے اتنا کم کر دیا،
وہ صحابہ کہ جو ایک جنگ سے واپس آئے ہیں، ابھی زخموں پر پٹیاں نہیں ہوئی ہیں کہ حضور نے فرمایا دوسری جنگ کے لیے چلنا ہے، دوسرے غزوے کے لیے چلنا ہے، ان صحابہ کے بارے میں آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ ارے خدا کے بندو، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ دسترخوان پر حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، زہریلا کھانا ہے، کھانا کھا لیا صحابی رسول نے، انہیں معلوم بھی ہو گیا منہ میں جانے کے بعد کہ اس کے اندر زہر ہے، لیکن حضور سامنے موجود ہیں، اگر منہ سے نکالتے ہیں وہ زہریلا لقمہ تو حضور کی طبیعت کو کراہت محسوس ہونے کا اندیشہ ہے انہیں، وہ لقمہ نگل لیا اور اپنی جان سپرد خالق کر دی۔ یہ بھی تو شان بیان کی جا سکتی تھی نا کہ وہ صحابہ جو حضور کی جان کو، حضور کی طبیعت کو کراہت دینا پسند نہیں کرتے، کم از کم ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے لیکن حضور کے لیے کھڑے ہو کر درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات یوں بھی تو بیان کی جا سکتی تھی۔ ضروری ہے کہ یوں کہا جائے کہ صحابہ سے بڑھ کر تم عاشق ہو گئے، صحابہ نے نہیں منایا؟ یہ جو صحابہ سب کر رہے تھے یہ حضور کا میلاد ہی تھا۔ جو صحابہ غزوہ بدر میں گئے، احد میں گئے، حنین میں گئے، تبوک میں گئے، موتا میں گئے، اور جتنی جنگوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ساتھ گئے یا حضور کے بعد گئے، وہ کیوں گئے؟ جو کیسر و کسریٰ سے جنگ لڑی، کیوں لڑی؟ اس لیے لڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دے رہے تھے کہ اب حضور آ چکے ہیں، اب کفر کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ صحابہ کے میلاد منانے کا انداز تھا۔ آپ اس طرح میلاد نہیں بنا سکتے تو کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، کم از کم صحابہ پر الزام تراشی تو نہ کریں، بلکہ سب چھوڑیے، نہیں مناتے نا، کسی نے زبردستی نہیں کی، یہ تو عشق کی بات ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، آپ نے فرمایا ہے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردد کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا ذکر بھی روک دیتے ہو کہ درود پاک نہیں پڑھو، درود پاک مت پڑھو، صلاۃ و سلام مت پڑھو، اذان سے پہلے درود شریف مت پڑھو، جمعے کے بعد درود پاک مت پڑھو، کھڑے ہو کر مت پڑھو، ہاتھ باندھ کر مت پڑھو، یوں مت پڑھو، ذکر روکے فضل کاٹے، حضور کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو مسئلہ ہوتا ہے کہ حضور کے پاس اتنا علم تھا، یہاں تھے، وہاں تھے، یہ تھا، وہ تھا۔ پیمانے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے تم پیمانے رکھتے ہو، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، اور نقص ڈھونڈتے ہو، کمیاں ڈھونڈتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں پھر کہے مردد کہ ہوں امت رسول اللہ کی، پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم اسی نبی کی امت ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حضور کی شانیں بیان کیجیے۔ بلکہ میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے میلاد منانا ہے نا، تو اس ماں کو چاہیے کہ حضور کا میلاد منائے جس ماں کو بوڑھا ہو جانے کے بعد اس کے بچے گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر تھی، میں نے وہاں سے اٹھا کر تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ڈال دی ہے۔ جس بچے کی ماں کو حضور کی زبان سے یہ شان ملی ہے اس بچے کو چاہیے حضور کا میلاد منائے۔ جس ماں کو یہ شان حضور کے دم سے ملی ہے اس ماں کو چاہیے حضور کا میلاد منائے۔ وہ یتیم جس کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، بوجھ سمجھا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرے وہ میرے ساتھ قیامت کے دن یوں ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ جس یتیم کو حضور کے دم سے یہ شان ملی ہے اس یتیم کو چاہیے کہ حضور کا میلاد منائے۔ وہ مزدور جسے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مزدور جو محنت کرتا ہے، کماتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تکلیف آ جاتی ہے، حضور نے فرمایا ایسی مزدوری کرنے والے کو، رزق حلال کمانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ وہ باپ جس کو زمانے جاہلیت میں کوئی عزت اور توقیر نہیں دی جاتی تھی، جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی تو بچے اپنے باپ کو بوجھ سمجھا کرتے تھے کہ اب تو یہ کماتا نہیں ہے صرف کھاتا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کے بارے میں فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے۔ اگر دیکھنا ہو نا کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، تو زیادہ مت پوچھنا، دیکھ لینا کہ اس کا رب، اس کا باپ راضی ہے۔ اگر اس سے اس کا باپ راضی ہے، سمجھ لینا اس سے اس کا رب بھی راضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے باپ کو چاہیے کہ حضور کا میلاد منائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ زمانہ جاہلیت جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اب زندہ درگور نہیں کی جائیں گی، جسے اللہ تعالیٰ یہ رحمت عطا فرمائے، جسے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرمائے، 2 بیٹیاں دے۔ پہلے 4 کا ذکر فرمایا، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر 3 ہوں، حضور نے فرمایا 3 کی بھی یہ شان ہے۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہوں، کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کو بھی یہ مرتبہ ملے گا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر ایک کے بارے میں بھی پوچھتی تب بھی حضور یہی جواب دیتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جسے رب 2 بیٹیاں دے، وہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے، انہیں پالے، انہیں بڑا کرے، اور پھر ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، قیامت کے دن میں ایسے باپ کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ جس کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ شان دی ہے، اس باپ کو چاہیے حضور کا میلاد منائے، اس بیٹی کو چاہیے کہ حضور کا میلاد منائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کا اظہار کیجیے۔ اور اب یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بہت وقت ہو گیا نا، 1400 سال گزر گئے، ہزارہا کتابیں لکھی گئیں، سب نے منایا۔ اور بخدا یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، یہ عشق اور محبت کی باتیں۔ اب تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کا میلاد ہم نے پچھلے سال منایا تھا، تو جب میں جلوس میں گیا تھا تو ٹوپی پہن کر گیا تھا، اس مرتبہ سنت پر عمل کر کے امامہ پہن جاؤں تو کتنا اچھا لگوں گا۔ اب تو یوں سوال کرنا چاہیے نا، اب تو محبت بھرے سوال یوں کرنے چاہیے کہ پچھلی مرتبہ ماہ ربیع الاول میں نے مشکل سے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا، اگر یوں کر لیا جائے کہ اب ہر روز ہی 1000 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھوں تو کتنا اچھا لگے گا۔ سوال اب یوں کرنا چاہیے، اب سوال یہ تھوڑی ہے کہ میلاد کیوں منائیں کیوں نہ منائیں، یہ تو سالوں سے کتابیں لکھ دی گئیں۔ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ کے اندر جو باتیں امام قسطلانی نے لکھی ہیں، اگر میں آپ کو یہاں وہ بیان کروں تو آپ کہیں کہ عشق کے اس مقام پر لے گئے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے تو یہاں تک لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ حضور کی میلاد کی رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے، اتنی بڑی بات لکھی۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی آج کے کل کے 100 سال 200 سال پرانے بزرگ نہیں ہیں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 550 سال پرانے بزرگ ہیں۔ اور اس مقام و اس مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا کہ آپ کی کتاب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے حضور کی بارگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا میلاد سنایا، حضور کا میلاد حضور کو سنایا ہے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور وہ جو میلاد سنایا ہے وہ کس انداز سے سنایا ہے؟ آپ کہتے ہیں ابان مولدہ انتی بعنصریہ یاتیب مبتدأ منہ و مختتمی یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر ساحل الأيدي من صدام وساء ساوة أن غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زم۔ یہ پورا میلاد خواب میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کو سنایا ہے۔ اگر میلاد منع ہوتا تو حضور بیچ میں ہی روک دیتے، بوصیری مت پڑھو۔ 170 اشعار سنائے ہیں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی شان پر، حضور کو خود، اور پھر خوش ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر امام شرف الدین بوصیری کو دے دی تھی۔ امام شرف الدین بوصیری نے اپنی چادر انہیں عطا فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، حضور کی وفا عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔